بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری جادوگر کون تھا اور کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کو پالا تھا، اور کیسے یہ جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، اور کیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سونے کا بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بچہ پالا تھا جو آگے چل کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بھی سوال ابھر رہا ہوگا کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ آج ہم آپ کو اسی شخص کے زندگی کے چند اہم پہلوؤں سے متعلق بتائیں گے جن کے بارے میں سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ پھر دوستو، آپ یقیناً اس بات سے لا علم ہوں گے کہ سامری جادوگر کا نام بھی موسیٰ تھا۔ وہ پیدائشی طور پر بدصورت اور بددینت تھا۔ وہ مصر کے علاقے سامرا کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ قاہرہ اور سکندریہ کے درمیان بابل میں اس علاقے کو گوشن کا نام دیا گیا ہے۔ سامرا گوشن کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں بنی اسرائیل نامی قوم آباد تھی۔ سامری جادوگر پیدا ہوا تو اس کی ماں اسے ایک غار میں چھوڑ آئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل امین غار میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی انگلی سامری جادوگر کے منہ میں ڈال دی۔ انگلی سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت سامری جادوگر کی پرورش کرتے رہے جب تک اس نے اپنی ٹانگوں پر دوڑنا شروع نہ کر دیا۔ یہ اس کے بعد اپنی بستی میں واپس آیا اور لوگوں میں گھل مل گیا۔ وہ غار سے آتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے یعنی برہ کے پاؤں کی مٹی ساتھ لے آیا تھا۔ وہ یہ مٹی جہاں ڈالتا تھا وہاں معجزے شروع ہو جاتے اور ان معجزوں کی وجہ سے جادوگر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گوشن سے نکلے تو سامری جادوگر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ریڈ سی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر چیر کر ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر کر صحرائے سینا میں داخل ہو گئے اور فرعون سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ اس وقت سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کے دامن میں پہنچ گئے۔ اللہ کی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کی چوٹی پر جا کر 40 دن کے اعتکاف کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کی اور آپ کوہ طور کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نرم دل بھی تھے اور وہ دباؤ میں بھی آ جاتے تھے۔ سامری بددیانت اور فسادی تھا، چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے زیورات جمع کیے، انہیں ملا کر ایک چھوٹا سا بچڑا بنایا اور بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی رکھ دی۔ بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ سامری اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گم ہو گئے ہیں۔ وہ پہاڑ پر جس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے تھے وہ نعوذ باللہ یہ بچڑا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے تک اس بچڑے کی پرستش کریں۔ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 موسیٰ پیدا فرمائے۔ ایک موسیٰ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے گھر میں اور محل میں پالا تھا، جبکہ دوسرا سامری جادوگر جس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے ہم انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت کی توفیق عنایت کر دے تو وہ فرعون کے گود میں پل کر بھی موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر حضرت جبرائیل امین کی نگرانی میں پلنے اور ان کی انگلی چوسنے والا موسیٰ سامری جادوگر ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ ناموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت صرف ہدایت اور توفیق کی ہوتی ہے۔ سامری اور جادوگر کا نام موسیٰ تھا، لیکن ایک کافر ثابت ہوا اور دوسرے موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ پھر دوستوں، کوہ طور پر عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو انہوں نے جب اپنی قوم کو کفر و شرک میں مشغول پایا تو آپ غصے میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے
اور ان سے فرمایا کہ یہ لوگ جب گمراہ ہو رہے تھے تو تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے اور تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے ڈر گیا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس جگہ پر مکالمہ ہوا تھا وہ جگہ آج بھی کوہ طور کے دامن میں موجود ہے۔ مقامی لوگ اس جگہ کو مقام ہارون قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر مورخین کا خیال ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ بہرحال اللہ کے حکم پر بنی اسرائیل کے مومن لوگوں نے کافروں کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا توڑ پھوڑ کر پگھلا دیا۔ آپ نے جس جگہ وہ پگھلا ہوا مواد پھینکا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عبرت کے لیے محفوظ کر دی۔ آمدی کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایات کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے قتل کر دیا تھا، جبکہ دوسری روایات کے مطابق وہ صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ سفر کرتا رہا، یمن کے ایک علاقے جس کا نام خضر موت تھا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں اپنا قلعہ تعمیر کیا اور اپنے شاگردوں کو جادو کی تعلیم دینے لگا۔ یہ علاقہ اس وقت عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے۔ سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہے۔ دنیا بھر سے جادوگر آخری چلے کے لیے یہاں آتے ہیں اور جادو سیکھ کر جاتے ہیں۔ آج بھی سلالہ کی خواتین لمبا برقع پہنتی ہیں۔ یہ برقع ان کے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ سامری جادوگر کے شاگرد خواتین کے پاؤں کے نشان لے کر ان پر جادو کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ خواتین نے 3002 سال پہلے ایسے لمبے برقع پہننا شروع کر دیے تھے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتے چلے جاتے۔ یہ روایات آج تک قائم ہے اور سلالہ کا جادو بھی آج بھی سلالہ میں بے شمار جادوگر بآسانی مل جاتے ہیں۔ پیار دوستو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ سامری جادوگر کا بچڑا توڑنے کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا وفد بنایا اور ان کے ساتھ لے کر توبہ کے لیے کوہ طور پر دوبارہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں سے مخاطب ہوا اور ان کو بتایا کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ آواز سن کر بنی اسرائیل کے 70 لوگ اکڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بے تحاشا کوشش کی لیکن وہ نہ مانے، یہاں تک کہ غیرت خداوندی جوش میں آ گئی۔ پہاڑ پر ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، زلزلہ آیا، ان 70 لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ زلزلے کے آثار آج تک پہاڑ پر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی درخواست کی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندہ سلامت پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ کوہ طور اس لحاظ سے دنیا کا واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا غار اسی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ چند سال قبل کوہ طور سے نیچے اترتے ہوئے پورے پہاڑ پر صرف ایک ایسی جگہ دکھائی دیتی تھی جہاں درختوں کا جھنڈ بھی تھا، پانی بھی اور سائے کے آثار بھی، جبکہ باقی پورا پہاڑ یہ بے آب و آباد تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش لبنان کے شہر بالبت میں ہوئی اور آپ نے انتقال بھی بالبت میں ہی فرمایا تھا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ ہماری آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ایسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔